بستر مرض پر ہے، بستر مرض پر نہیں مگر بیماری سے پریشان اور عاجز ہے. ان کو اطباء نے لا علاج قرار دے دیا. ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے بتوسل باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام صلوات دعا کی التماس قید سے رہائی کے حوالے سے اسیر بغداد کا واسطہ پروردگار، اس کا واسطہ جس کی ہتھ کڑیاں بیڑیاں شہادت کے بعد کاٹی گئی، اس کا واسطہ جسے مزدوروں نے اٹھا کر بغداد کے پل پہ ڈالا، جو لاپتہ عزادار ہیں دنیا بھر میں، خاص طور سے ایسے متعصب مملکتوں میں کہ جہاں اہل بیت کی محبت کے جرم میں ان کو لاپتہ کر دیا گیا، ان تمام لاپتہ عزاداروں کی بازیابی کے لیے اور جو قید میں ہیں ان قید کے رہائی کے اعتبار سے پروردگار اس کا واسطہ جس سے رہائی نہ مل سکی، تمام اسیران محبان اہل بیت کو رہائی نصیب فرمائے. اور آخری دعا، بہت دل تڑپ رہا ہے، کب سے سفر زیارت کے لیے سامان سفر تیار ہے. یا باب الحوائج جو آج کی مجلس میں چل کے یہاں تک پہنچا ہے، آپ اسے توانائی سفر دیجیے. آپ اپنے جد کے روزے کی زیارت کی توفیق کے لیے التماس کیجیے. اے میرے مولا، آپ اگر وسیلہ بن گئے تو تمام ضائع. یاد رکھیے امام زمانہ خود، ابھی مجھ سے پہلے ناظم نے اعلان کیا تھا نا کہ آج زمانے کے امام کاظمین میں ہوں گے، تو حاج علی بغدادی کے واقعے میں شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں امام زمانہ کی ملاقات کا تذکرہ کاظمین میں کیا. یقین سے کہتا ہوں اور آپ یقین سے سنتے ہیں کہ جو کاظمین میں ہے وہی آج فرش ازائے امام موسی کاظم پر آئے گا. جب زمانے کا امام یہاں پر آئے گا تو توسل کرتے مولا ہم سب کو کربلا کی زیارت کی اجازت عطا فرما. پروردگار ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ مقدس میں بتوسل باب الحوائج مقبول فرما. صلوات پڑھ لے محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات پڑھیں محمد.
تعریفیں اس خدا کے لیے جسے قعر سجون میں کاظم نے سجدے کیے، اور ہدیہ درود و سلام اس کاظم کے لیے جس نے چاہنے والوں کو غضب پر کنٹرول کا طریقہ عطا کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمۃ الزہراء۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بموسى بن جعفر علیہم السلام، وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد صلی اللہ اما بعد، فرش عزائے موسی کاظم پر حالت اطمینان میں آنے والے عزاداروں، سرکار سید الشہداء کے ماتم گزاروں، ایک ایسے سید کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آئے ہو کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں کہہ سکتے مولا کل مزدوروں نے اٹھایا تھا، بذل الاستخفاف آج عزادار اٹھائیں گے محبت و ولایت کے ساتھ۔ کوئی غریب مسافر اگر حالت مسافرت میں گزر جائے، جس کے اہل و عیال اس شہر میں نہ ہوں، تو کون روئے گا اس پر؟ واہ غربتا، میرا مولا امام رضا مدینے، بی بی فاطمہ معصومہ مدینے، میں کہوں اپنے مولا کی بارگاہ میں مولا یتیمی کا داغ دیکھا، مگر باپ کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے مولا بڑا مشکل وقت ہے۔ آج یہ تمام عزادار آپ کو پرسہ پیش کرنے آئے ہیں۔ امام رضا مولا آج آپ کی یتیمی کی شب ہے۔ رونے والوں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں روتی ہیں نا، اس کی بیٹیاں بھی بہت ہیں، بیٹے بھی بہت ہیں۔ روایت نے امام موسی کاظم کی اولادوں کی تعداد میں اختلاف کیا، بعض نے 37 اولادیں بیان کی ہیں، ساری بیٹیاں بیٹے اپنے مقام پر، مگر جیسے فاطمہ معصومہ اپنے بابا کو روئی ہے، ایسے کوئی بیٹی کہاں روئی۔ لیکن میں اتنا کہوں گا، بی بی یتیم ضرور ہوئی مگر بے ردا تو نہ ہوئی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے۔ یہ سوچ کے پرسہ دیجیے گا کہ پرسہ لینے والوں میں سارے معصومین تشریف لاتے ہیں، ایک سید کا جنازہ اٹھایا جائے گا، ایک سید کا جنازہ، مگر ایسے اٹھائیے گا کہ احترام کے ساتھ، جس میں امام پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئی، اتنی مصیبتیں سید کے جسم پہ توڑی گئی تھی کہ جنازہ اٹھانے والے، واہ غربت، واہ مصیبت۔ اور رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ان آنسوؤں کا واسطہ دے کے دعا مانگیے، آج یہاں بیٹھ کے مجلس سن رہے، خدا کل کاظمین روزہ امامین پر ہماری اور آپ کی حاضری لکھ دے۔ ان آنسوؤں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، شب شہادت کی مناسبت
علماء کی موجودگی میں صاحبان علم و ادب کی خدمت مقدس میں ایک ادنا اور حقیر سے طالب علم کی حیثیت کے ساتھ میری پہچان صرف ذکر امام علیہ السلام، میری پہچان صرف نوکر امام علیہ السلام ہو جائے تو نجات کا سہارا بن جائے۔ بھلا کہاں ممکن ہے ایک عالم کے فضائل کو بیان کرنا کسی طالب علم کے لیے؟ کیا صاحب علم شخصیت! ساتویں امام کے حالات و واقعات کو بیان کرنے کے لیے گرچہ یہ ایک مجلس مختصر ہے، چونکہ میلاد مسعود امام موسی کاظم علیہ السلام سفر کی 7 تاریخ، پریشان رہتے ہیں عزادار کے مولا کا میلاد کیسے منائیں۔ اس پر باقاعدہ مراجع عزام سے سوالات بھی کیے گئے کہ سفر کی 7 تاریخ بعض روایات کے اعتبار سے روز شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اس کے علاوہ ایام عزا کا تسلسل ہے، تو 7ویں امام کی میلاد مسعود تاریخ ولادت باسعادت سفر کی 7 تاریخ کیسے منائی جائے؟ تو تقریباً موجودہ دور کے تمام مراجع عزام نے میلاد منانے کے لیے تو نہیں کہا، ہاں غم منانے کے لیے کہا کہ سفر تسلسل عزا میں اگر کسی مرجع عالی قدر نے دونوں کی بات کی ہے تو اس طرح بیان کیا کہ مناقب پڑھو سفر کی 7 تاریخ کو، مناقب پڑھو موسی کاظم علیہ السلام کو، مصائب پڑھو امام حسن مجتبی علیہ السلام، دونوں کو جمع کرتے۔ اور اگر اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے امام کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کوئی تاریخ تلاش کرنا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اب بیان کر سکتے ہیں۔ کب؟ ذی الحج کی 20 تاریخ۔ یہ ذی الحج کی 20 تاریخ کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ جب امام علیہ السلام کی تاریخ ولادت باسعادت کی بحث ہوتی ہے تو جو واقعات تاریخ ولادت سے منسوب بیان کیے جاتے ہیں وہ حج سے واپسی پر، اور حج سے واپسی پر یہ جملہ خدا ہم سب کو نصیب کرے سرزمین مکۃ المکرمہ پر سننا اور سنانا۔ امام فرماتے ہیں اگر میرے اختیار میں ہو تو حج مکمل کرنے کے بعد مینا سے واپس مکے نہ جاؤں، اپنے گھر چلا جاؤں۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا جملہ؟ تاکہ ہم تاریخ سے قریب ہو سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تین روایتوں میں راویوں نے جو واقعات بیان کیے، خاص طور سے ابو بصیر، کہ ہم امام کے ساتھ حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ امام کے نزدیک حج کے بعد مکے میں قیام پسندیدہ نہیں۔ امام کے نزدیک حج کے بعد مکے میں قیام پسندیدہ نہیں، اس لیے کہ انسان جب حج واجب انجام دے لیتا ہے تو گھر والے یاد آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مکے کے حرم سے دل بھر جائے انسان کو چاہیے کہ لوٹ جائے، تو امام کا قیام مکے میں نہیں۔ تو ذی الحج کے مہینے میں 12 تاریخ یا بہت سے بہت 13 تاریخ امام کا کاروان روانہ ہوا، سرزمین ابوا پر پہنچا، اور اس سے پہلے غدیر خم کے میدان پر پہنچا۔ اور عجیب اتفاق تھا کہ 18 تاریخ تھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا کاروان غدیر خم۔ کیا راستے تھے مسجد غدیر میں امام کی آمد!
اور 18 کے بعد امام کا کاروان 2 دن میں پھر وہاں سے چل کر مقام ابوا تک پہنچا. اور مقام ابوا پر یہ وہی مقام ہے جہاں جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا والدہ ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا. ذرا سا تمہید کی منزل ہے کہ لفظ میلاد کو واضح کرنے کے لیے بات کو میں نے یہاں تک کھول دیا کہ اب 20 ذی الحج کو میرے مولا کا کاروان تقریباً، دیکھیں میلاد اور مجلس تو اس دن حقیقتاً ہوگی جب امام زمانہ خود بیان کریں. ابھی تو غلاموں سے تذکرہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اصل موضوع تو امام بیان کریں گے کہ روایت کیا درست ہے کیا نہ درست ہے. امام کا کاروان 20 ذی الحج کو تقریباً پہنچا مقام ابوا پر اور وہاں پر قیام فرمایا. امام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ حمیدہ خاتون، بعض اس کو حمیدہ پڑھتے ہیں، حمیدہ خاتون معظمہ کی طرف سے امام کی خدمت میں پیغام آیا کہ مولا بیت الشرف میں تشریف لے آئے. امام اپنے اصحاب کے درمیان سے اٹھ کر اس خیمے میں گئے جو خیمہ اہل بیت تھا. اور جب حمیدہ کے پاس پہنچے اصحاب انتظار میں، کچھ دیر گزر گئی. جب پلٹ کے امام واپس آئے تو امام کے چہرے پر بشاشت ہے کیونکہ خدا کی طرف سے بشارت ہے. جب وہاں سے بشارت ہو تو پھر چہرے پر بشاشت ہوتی. سن میں اختلاف کے 128 سن آف ہجرہ یا 1 سال کا فرق 129 سن آف ہجرہ. ذی الحج کا مہینہ ہے، حج سے واپسی. عجیب بات ہے، بہت غور کیجیے گا. جناب حمیدہ خاتون ابھی حج کر کے اس عالم میں حج، لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. اور کیا کہنا اہل ولا کا کہ وہ تبسل عطا کرتے ہیں. حمیدہ خاتون معظمہ حج کر کے اس عالم میں حج کر کے، اور حج کی روایت میرے اور آپ کے لیے معصوم فرماتے کہ جو انسان حج کر کے واپس پلٹے تو اس کے مغفرت، اس کے دعاؤں کی قبولیت، اللہ اکبر، 4 مہینے تک 120 دن تک اس کے معاملات لکھے نہیں جاتے، صغیرہ معاملات. میں یہ معصوم کے لیے نہیں پڑھ رہا، اپنے لیے پڑھ رہا ہوں. تو یہ سمجھ کر غور کیجئے کہ اگر میں اور آپ حج پر جائیں اور خدا کرے کہ جائیں اور ایسے جائیں کہ پھر امام زمانہ کے ساتھ ہی رہ جائیں، ایسے جائیں امام زمانہ بلندر صلوات 120 دن تک نہیں لکھے جاتے. 120 دن تک بعض روایات کے اعتبار سے جب تک گناہ کبیرہ نہ کر دے تب تک اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. تو ابھی معظمہ مطہرہ ابھی تو پہنچی ہی نہیں ہے مدینہ منورہ تک، مقام ابوا پر ہے. گویا کیا تقدس و طہارت ہے کہ بیت اللہ سے چلی ہیں والدہ حجت اللہ، اور اس سے پہلے کہ مدینہ منورہ پہنچے خدا نے اپنی حجت کو اتار دیا ہے. جب امام پلٹ کے واپس آئے، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، بہت تفصیل ہے اس کے اندر، میں صرف تاریخ پر بات کرنا تھی کہ اگر میلاد منانا چاہتے ہیں تو سفر میں تو آپ منائیں گے نہیں، تو کوئی اور تاریخ ہے منانے کے لیے. 20 ذی الحج امام کے حوالے سے جب تشریف لائے امام، اصحاب نے پوچھا مولا سے، مولا آپ کے چہرے کی بشاشت بتا رہی ہے، کیا خبر ہے؟
فرمایا حمیدہ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا اور حمیدہ مجھے بتا رہی تھی ایسے جیسے مجھے خبر نہ ہو. اللہ اکبر. بتا رہی تھی کہ شہزادہ جب دنیا میں آیا، بہت غور کیجئے گا، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور چہرے کو جانب آسمان بلند کیا، خدا کی تسبیح و تقدیس و ثنا کو بیان کیا، شہادتین کا اقرار کیا، اپنی امامت کا اعلان کیا. اللہ یہ سب بتا رہی تھی، حالانکہ میں یہ باتیں پہلے سے جانتا ہوں. کیا سادگی ہے میرے مولا کے انداز میں، جانتے ہیں پھر سن رہے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حمیدہ کو بتایا کہ جو بھی حجت خدا انبیاء میں اوصیاء میں آتے ہیں، اسی طرح سے ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ زمین پر ہاتھ رکھ کر امام کیا کر رہے تھے؟ بتا رہے تھے کہ اے تراب گھبرانا مت، ابو تراب کا بیٹا. اللہ اکبر. لولا الحجت لساخت الارض. اگر حجت نہ ہو تو زمین تو تباہ و برباد ہو جائے. تو حجت کی آمد ذیلحج کی 20 تاریخ، لیکن 7 سفر مشہور قول ہے، اس میں مناقب پڑھے جائیں مگر مصائب کے ساتھ. امام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اگلا مرحلہ پوری زندگی میرے مولا کی، آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں اور شخصیت کا بیان جس حد تک ممکن ہو سکا. اور اس آیت سے تو تمام اہل علم مجھ سے بہتر واقف ہیں. یہ آیت سورہ الزمر کی، آیت کا نمبر بڑا خوبصورت، آیت نمبر 9، اور آخری حصہ ہے آیت کا. خدا سوال انکار استفہام کے ساتھ کر رہا ہے. قل حل، حبیب کہہ دیجئے، حل کیا ہے، یستوی برابر. لفظ یستوی قرآن میں 12 مقامات پہ استعمال ہوا. خدا نے کن کن باتوں کو آپس میں عدم مساوات میں رکھا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. بہت غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا. عدم مساوات خدا بتانا چاہتا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. یستوی اور یستوون اور مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے. آنکھیں دو وہاں پر بھی، آنکھیں دو یہاں پر بھی. جسم کے اعضاء تو بالکل برابر ہیں، مگر کیا کریں پھر بھی برابر نہیں ہیں. برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. کوئی ولائے علی کے ساتھ جیتا ہو، کوئی بغض علی کے ساتھ مرتا، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی انداز سے قرآن نے متوجہ کیا، یستوی الذین یعلمون، کیا ہو سکتے ہیں برابر جاننے والے، والذین لا یعلمون، اور نہ جاننے والے. بہت چھوٹی سی بات، یہ قرآن کی آیت کیا کوئی نئی بات بتا رہی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ آیت میں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کبھی تاریخ پر غور کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ نادانوں کو عباسی خلیفہ سمجھ میں آ گئے، خدائی حجتیں سمجھ میں نہیں آئی. عباسی خلیفہ، امام کے زمانے کے 4 خلفاء عباسی خلفاء میں سے پہلا خلیفہ امام علیہ السلام کی مدت حیات ظاہر. میرا ایک طریقہ ہے کہ میں جس شخصیت پہ بات کرتا ہوں تو اسی عنوان پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. مدت حیات کامل نہیں، وہ تو میری اوقات نہیں ہے. میری کیا نظام الاوقات کی اوقات نہیں ہے کہ ان کی مدت حیات کامل بیان کرے. ناقص کہاں، کامل بیان کرے.
تو مدت حیات ظاہر مولا کی وہ مدت حیات جو سامنے دنیا کے آئی وہ ہے 55 برس. 55 برس کا مطلب کہ میرے مولا کے 20 برس تو ایسے 20 سال ایسے ہیں جو آپ امام صامت کی حیثیت میں گزار رہے ہیں، اور 35 برس ایسے ہیں جو آپ امام ناطق کی حیثیت میں گزار رہے تھے. تو یہ سب ملا کر 55 برس بنے. ان 55 برسوں میں 4 خلفائے بنو عباس گزرے. تو اب جب لعن کا جملہ آئے گا تو فگر بدل جائے گا. 4 بنو عباس کے خلفاء گزرے. پہلا منصور دوانقی یعنی قاتل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام کے زمانے کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح یعلمون اور لا یعلمون کے مسائل تھے، امام علیہ السلام کا تعارف، امام علیہ السلام کے زمانے کے فتنے، 6 اماموں کو ماننے والے الافتحیہ، عبداللہ الافتح کے ماننے والے، الفتحیہ بھی کہا گیا، عبداللہ ابن نابوس کے ماننے والے، نابوسیہ ایک فرقہ، فتحیہ ایک اور فرقہ، اور تیسرا فرقہ وہ جسے کہتے ہیں اسماعیلیہ. یہ 3 فرقے. اور عجیب بات، چھٹے امام نے اپنی زندگی شہادت سے پہلے جانشین بنایا 5 افراد کو، چونکہ منصور دوانقی کا حکم تھا کہ جو بھی جانشین جعفر صادق بنے اس کا سر اتار لو. اچھا، امام نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ 5 نام رکھے. نام کس کے رکھے؟ کہ نام رکھے اپنے جانشینوں میں 1 خاتون کا نام، 4 مردوں کے نام. خاتون میں حمیدہ خاتون، مردوں میں آپ کے بیٹے موسیٰ اور آپ کے بیٹے عبداللہ. بہت غور کیجئے گا. ایک گورنر مدینہ منورہ، ایک خود منصور ابو جعفر دوانقی. جب منصور کا خط پہنچا گورنر کے نام کہ جو جانشین جعفر صادق ہیں ان کا سر کاٹ دو، اس نے خط کا جواب لکھا، کس کا سر کاٹوں؟ اس میں تو 5 جانشین ہیں، تیرا بھی سر کٹے گا، تیرا بھی سر کٹے گا. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں مولا آپ نے کس طرح کی حکمت اختیار کی. یہ سمجھا دیا کہ پتھروں میں ہیرا تلاش کرنے والے خود پہچان جائیں گے موسیٰ اور ہے باقی. لوگ کہتے ہیں تشیع کے فرقے نہیں، یہ جہالت کے فرقے تھے. ارے اگر کوئی تشیع کا ہو دامن ہاتھ میں تو پھر ہیرا پہچاننے والا کہیں اور نہیں یہیں تو ملتا ہے. اور آیت کہتی ہے انما یتذکر اولو الالباب. اور آیت کے تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ یعلمون سے مراد ہم آل محمد، امام فرما رہے ہم آل محمد، اور لا یعلمون سے مراد ہمارے اعداء. اور تیسرا جملہ انما یتذکر اولو الالباب. اور یہ تذکر، یہ پہچان تو صاحبان عقل کے لیے، اور صاحبان عقل ہیں ہمارے شیعہ اور چاہنے والے. تو کوئی کیا پہچانے گا؟ اللہ اکبر. تو امام علیہ السلام کی زندگی میں 4. پہلا خلیفہ منصور دوانقی. ان مشکل حالات میں امام علیہ السلام چھٹے امام کی ذمہ داری اپنے بیٹے کا تعارف کرانا. اور تعارف کیسے کرایا؟ چلیں بالکل ابتدا میں چلیں، اور چل کر میلاد کی بات کر چکے، مولود کی بات کرتے تھے کہ
راوی کا نام ہے یعقوب سراج. سراج کہتے ہیں زین بنانے والے کو. یعقوب نام تھا. کہتا ہے میں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں پہنچا سلام کرنے کے لیے. اور جب امام کی خدمت میں پہنچا سلام کیا تو امام نے مجھے سلام کا جواب دے کے دعا کے ساتھ نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جاؤ گہوارے میں لیٹے ہوئے اپنے امام کو بھی سلام کرو. ابھی غور کیجئے گا, ہم شاید سمجھتے ہو کہ بڑا کوئی امام ہو, جیسے لوگ شخصیت کو قد سے پہچانتے ہیں, کوئی شخصیت کو عمر سے پہچانتا ہے. نہ قد دیکھو نہ عمر دیکھو, علم دیکھو اور خدا سے تعلق دیکھو, ورنہ کہاں مشکل کام تھا. بہت غور کیجئے گا, یعنی امام گہوارے میں لیٹے ہوئے اپنے اس امام کو سلام کرو جو گہوارے میں لیٹا ہوا. مجھے بالکل زمانہ یاد آیا جیسے رسول خدا گہوارے حسین کی طرف بھیج رہے تھے, ایسے جعفر صادق گہوارے موسی کاظم کی طرف بھیج رہے تھے. یعقوب سراج کہتے ہیں میں قریب گیا, جا کے مولا کو سلام کیا. ہمارے ذہن میں مولا کا مطلب تو بڑا مولا, گہوارے میں لیٹے ہوئے مولا. سلام کیا. امام نے گہوارے سے سلام کا جواب دے کے فرمایا یعقوب, بہت غور کیجیے گا, یعقوب تم نے جو نام رکھا ہے اپنی بیٹی کا اسے بدل دو. تم نے جو نام رکھا ہے اپنی بیٹی کا اسے بدل دو, کہ خدا اس نام پر کبھی رحمت نہیں نازل کرتا. یعقوب کہتے میں حیران رہ گیا, یہ گہوارے میں لیٹا ہوا شہزادہ میرے گھر کے حالات کو کیسے بیان کر رہا ہے. یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن پہلے, اس واقعے سے ایک دن پہلے اللہ نے بیٹی عطا کی تھی. میں نے بیٹی کا نام رکھا تھا سرخ گالوں والی. بہت غور کیجئے گا, میں نے ترجمہ کر دیا نام سے اجتناب کرتے ہوئے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ اکبر. یعقوب سراج کہتے ہیں مجھے امام نے گہوارے سے خبر دے دی میرے گھر کے معاملات کی. یاد رکھیے حجت خدا نہ سن و سال سے پہچانے جاتے ہیں, نہ قد و قامت سے پہچانے جاتے ہیں, یہ تو خدا کی طرف سے حجت بنا دیے جاتے ہیں تو پہچان لیے جاتے ہیں. بچپن میں ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, کیسے حالات ہیں. عیسیٰ شلبخانی کہتے ہیں کہ میں خدمت امام میں پہنچا, چھٹے امام کا زمانہ ہے اور ساتویں امام ابھی بہت کم سن ہیں, گہوارے میں ہوتے. گرچہ تفصیل کا وقت نہیں, ورنہ گہوارے کا تعلق اتنا کافی ہے کہ گہوارے کے محتاج تو نہیں ہیں, البتہ کیا کریں کہ لباس بشریت کے تقاضے بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. یوں سمجھ لیجیے کہ گہوارے کو اتنا معزز کر دیا کہ ویسے گہوارہ سمجھ میں نہ آتا, ایسے سمجھ میں آ گیا کہ چاہے گہوارہ حسین کا ہو, علی اصغر کا ہو, موسی کاظم. تو امام علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں عیسیٰ میں پہنچا اور پہنچ کے اپنے امام کو سلام کیا. چھٹے امام کا زمانہ ہے اور چھٹے امام نے ساتویں امام کو پہچانوانا ہے, اور حالات اتنے مشکل ہیں چھٹے امام کے دور میں, اتنے مشکل حالات ہیں کہ کوئی امام کے گھر حکومت کے افراد کی نگاہوں میں آئے بغیر آ نہیں سکتا. اتنے مشکل حالات, یعنی پورا بغداد یا کہیے بغداد تعمیر ہوا منصور کے دور میں. مدینے سے سادات کو اٹھا اٹھا کے ذبح کیا گیا, اور سادات بوڑھے نہیں جوان, 18 سال 20 سال اس دور میں.
اپنے بیٹے کا تعارف امام کروا رہا. عیسیٰ کہتے ہیں پہنچا، امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دے کے دعائیں تعلیم فرمائیں، عطا فرمائیں مجھے. پھر اشارہ کیا جائیے سلام کیجیے، زمانے کا امام میرے بعد. عیسیٰ کہتے میں قریب گیا، میرے ذہن میں ایک سوال تھا. سوال یہ تھا کہ ابو الخطاب نامی ایک شخص ہے اور وہ ظواہر کے اعتبار سے بڑا مومن دکھائی دیتا ہے. بہت غور کیجیے گا. مجھے اور تو کوئی سیاست کے جملے آتے نہیں، مگر حالات و واقعات بتاتے ہیں. دل کہیں اور ہے، ووٹ کہیں اور. تلوار پڑے گا. تو عیسیٰ کہتے میں ذہن میں سوال لے کے آیا تھا، ابھی پوچھا نہیں تھا مولا سے. پوچھنا چھٹے امام سے تھا. ساتویں امام کے پاس پہنچا، سلام کیا مولا کو. خدا کا بڑا احسان ہے کہ میں چاہتا ہوں ممبر سے پیاسا اٹھوں، ممبر پہ پانی نہ پیوں جب تک کہ میرے آخری سانس نہ آ جائے. میری بات پڑھ لیں محمد اٹھا لیں. بہت شکریہ. عیسیٰ کہتے ہیں میں مولا کے پاس پہنچا، مولا گہوارے میں سلام کیا مولا کو. سلام کرنے کے بعد مولا نے سلام کا جواب دی. فرمایا عیسیٰ، خدا جب اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو بناتا ہے تو اپنی حجت کے ساتھ بناتا ہے. خدا عہد و پیمان کے ساتھ بناتا ہے. خدا ان کے شیعوں کو بھی عہد و پیمان کے ساتھ ہی بناتا ہے. میں سمجھتا ہوں خلق من فاضل طینتنا کا ترجمہ بیٹا کر رہا ہے. لوگ ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں اردو میں فاضل بچی ہوئی مٹی. مجھے معاف کیجیے گا، مٹی بچتی وہاں پر ہے جہاں پر اندازہ غلط ہو. تشریف فرمائے قبلہ قال محترم. فاضل قوم ترجمہ کیا کریں گے؟ تلوار پڑھے محمد والے. تو قبلہ اردو کے لحاظ سے ایک فضول ہے، ایک فضیلت ہے. فضول کے معنی اور ہیں، فضیلت کے معنی اور ہیں. اگر لفظ فاضل بنا ہو فضول سے تو ترجمہ کریں بچی ہوئی مٹی. اور اگر ترجمہ کرنا چاہیں لفظ ہو فضیلت سے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، خدا نے ہمارے شیعوں کو ہمارے مٹی کی فضیلت سے بنایا. اللہ. تو عیسیٰ ساتویں امام کی بارگاہ میں، ساتویں امام کا بچپن ہے. اتنا بچپن کہ آپ گہوارے کے اندر. اور عیسیٰ نے مولا کو سلام کیا. سلام کا جواب دے کے سوال سے پہلے امام نے ارشاد فرمایا عیسیٰ، خدا نے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو ایسے بنایا اور ان کے چاہنے والوں کو بھی عہد و پیمان کے ساتھ بنایا. اور ابو الخطاب ظواہر میں تمہیں لگتا ہے کہ مومن ہے لیکن ہے ایسا نہیں. عیسیٰ کہتے ہیں میری زبان پہ سوال نہ آیا تھا جو ذہن پڑھ لے گہوارے میں لیٹ کر، اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اسی کا سلسلہ تو ہے جو آغوش مادر میں لیٹ کر لوہے محفوظ پڑھتا ہو. اسی گھرانے کا فرد تو یہی موسیٰ کاظم. اللہ اکبر. امام کی پوری زندگی سے متعلق چھٹے امام کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور بہت ساری باتیں اتفاق سے ابھی لفظ فاضل آ گیا تو فاضل یزدی کی بات بیان کو تو قبلہ منتخب الادعیہ میں ہمارے آپ کے درمیان ساتویں امام کے بارے میں بہت کم معلومات بچوں تک پہنچائی جاتی. اور آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے اس بات کو مکمل کر دوں. بڑے تو سبق سن رہے ہیں
اور میں بڑوں سے التماس کرتا ہوں، اور خاص طور سے جس نے نظامت کی ذمہ داری انجام دی، نظامت قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ لفظ علامہ سے مجھے بچا کے رکھیے گا، میں علامہ نہیں ہوں، میں خادم علوم آل محمد بھی کہوں تو بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، آسان دعویٰ نہیں۔ علامہ تو انہیں زیب دیتا ہے جنہیں زمانے کے امام مفید کہتے ہیں۔ لفظ علامہ تو انہیں زیب دیتا ہے۔ میں تنقید کا قائل نہیں کسی شخصیت کے بارے میں، بہت غور کیجیے گا۔ تو 7ویں امام کے بارے میں بہت ساری باتوں میں سے ایک خاص بات، لفظ فاضل سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، فاضل یزدی، کتاب کا نام منتخب الادعیہ، اور اس میں طریقہ توسل، ہم عام طور پر ہر معصوم سے توسل کرتے ہیں اپنے ہر کام کے لیے، ایسے ہی ہے؟ تو کیا سارے معصوم کا توسل برابر نہیں؟ برابر نہیں۔ اسی بارگاہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ تمام تر حاجات کے دروازے کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اب میں توسل پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بحق ولیک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی کے حق کا واسطہ دیتے ہیں۔ تیرا کون سا ولی؟ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، تیرا وہ ولی جس کا نام موسیٰ جعفر کے بیٹے، ان پہ سلام۔ الا عافیتنی بہ من جمیع جوارہ، فی جمیع جوارہ، من نہیں فی، الا عافیتنی، پروردگار مجھے عافیت عطا فرما، بہی اس ولی کے حق کا واسطہ ہے، فی جمیع جوارہ، میرے تمام اعضاء و جوارح کے اندر، ما ظہر منہا و ما بطن، جو ظاہری جسم کے اعضاء ان میں بھی، جو باطنی ہیں ان میں بھی، یا جوادو یا کریم، اے صاحب جود، اے صاحب کرم پروردگار اللہ۔ تو ہم اور آپ چوتھے امام کے نام سے مریضوں کی شفا یابی کی دعا مانگتے ہیں۔ بہت غور کیجیے گا، اس بات کو ایک نوحہ خان کے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کل منقبت خوان اور نوحہ خانوں سے بڑی محبت مجھے ہو گئی ہے، بس ایک پیغام کی خدمت میں ہے آپ کے توسل سے کہ ولایت کو بیان کرنے کے لیے ساز نہیں، دل سوزی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو چونکہ بات ہو رہی ہے کہ چوتھے امام کا وسیلہ آپ بنا لیتے ہیں، تو ایک نوحہ خان نے مجھ سے بات کرتے مثال دی تھی، کہنے بات یہ ہے کہ ہم تالا کھولنا چاہتے ہیں گھر کا، تو گھر کے سارے دروازے کسی ایک تالے سے نہیں کھلتے، کسی ایک چابی سے نہیں کھلتے، ہر تالے کی چابی الگ الگ ہوتی ہے۔ چوتھے امام وسیلہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے ہیں، لیکن توسل اصلاً امام موسی کاظم علیہ السلام۔ کیوں؟ آپ میں سے جو بیٹھے بزرگ انہیں شاید یاد ہو کہ علامہ رشید ترابی مرحوم علی اللہ مقامہ نے، جن کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے موضوعات کے لحاظ سے اردو زبان کی مجالس کو مرتب کیا تھا، 7ویں امام کی مجلس پڑھتے ہوئے، یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، کیا بیان کر رہے تھے؟ جو لکھا ان کی مجلس کو بیان کیا گیا، بیان کر رہے تھے کہ 7ویں امام کا نام لے کر اپنے بدن کے مرض کے لیے شفا طلب کیا کرو، خاص طور سے آنکھوں کے لیے، ان کا جملہ ہے، خاص طور سے آنکھوں کے لیے کیا پڑھیں؟ کہ درود پڑھو موسی کاظم پر، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر،
تو ایک طریقہ توسل کا، یہ حوالہ کتاب کا، کتاب مفاتیح الجنان، دعائے توسل دیگر میں، یہ 7ویں امام کی بارگاہ مقدس ہے، جملہ مکمل۔ اب آئیے ایک اور حاجت جو منتخب عدیہ میں بیان کیا گیا، طریق حاجت، وہ کیسے ہے؟ 7ویں امام کی تاریخ 9 تاریخ، 7ویں امام کی تصویر الگ سے بیان کی گئی۔ 7ویں امام کی 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز اتنی خوبصورت ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ 12 والے بیٹھے ہیں تو کسی اور سے کیوں کہیں؟ ہمیں تو 12 کے علاوہ گنتی آتی، کب صلوات پڑھے محمد والے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے کل کا دن خاص 25 رجب نمبر 1، نمبر 2 بدھ کا دن، نمبر 3 ساعت امام موسی کاظم ہے، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک، وقت مخصوص ساعت کے اعتبار سے، تاریخ شہادت کے اعتبار سے، دن مخصوص دن کے اعتبار سے اتفاق سے کل ملے گا۔ تو 2 رکعت نماز کی نیت نماز موسی کاظم علیہ السلام، 2 رکعت میں سے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے درود کی، درود آل محمد جو عام پڑھتے پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 12 مرتبہ جملہ پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک بحق المحبوس فی سجن ہارون۔ ہو سکتا ہے کہ ربط مصائب میں یہ بات آگے آئے کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہم انی اسألک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس کا واسطہ؟ بحق المحبوس، اس سے قید میں رکھا گیا، فی سجن ہارون، ہارون کے قید خانے میں، ان تقضی لی حاجتی، کہ تو میری حاجت کو پورا کر دے۔ 12 مرتبہ حالت سجدہ، نماز مکمل کرنے کے بعد، درود کی تسبیح پڑھنے کے بعد 12 مرتبہ یہ ذکر آپ نے کرنا ہے سجدے میں جا کر۔ اللہ اکبر۔ تو 7ویں امام کے توسل اور طریقے توسل میں سے ایک خاص جملہ آپ کی خدمت میں، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ بہرحال کہ آج جو پرچہ مجھے دیا گیا اس میں 2 دعائیں خاص شامل تھیں، بیماروں کے لیے، ایک اسیروں کے لیے۔ بغداد سے ایک خاتون روتی ہوئی جا رہی ہے مقابر قریش کی طرف۔ کاظمین کا پرانا نام ہے مقابر قریش، اور واقعا خدا کیسے کیسے دکھاتا ہے مناظر کو۔ قریش کی قبریں ختم ہو گئیں، روضہ امام آج بھی سلامت ہے، اس سلامتی سلامتی بانٹ رہا ہے۔ اللہ، مقابر قریش بغداد کے باہر۔ عورت اہل سنت سے، بعض کہتے ہیں کہ اہل سنت سے، روتی ہوئی جا رہی ہے۔ راستے میں ایک حنبلی مسلمان ملا، اس نے خاتون سے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ اس طرح فریاد کرتی ہوئی بغداد سے باہر، کہتی میرے بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا، میں اسیر بغداد سے فریاد کرنے جا رہی ہوں۔ جملہ سننا تھا، اس حنبلی نے اضلاع تمسخر کہہ دیا، اس سے فریاد کرے گی جو خود قید خانے میں مر گیا۔ اللہ توسل کیوں، یہ والا توسل کیوں کرتے؟ اس سے فریاد کرے گی۔ خاتون نے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا،
کہ مولا، اے مولا کے مولا دکھا دے اسے کہ تو نے میرا مولا کس سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی فریاد پہنچی اور وہ ابھی نہ پہنچی مقابر قریش تک کہ رہائی کی خبر آ گئی۔ اس خاتون کا بیٹا رہا ہو گیا، ابھی کازمین پہنچی نہیں ہے، ابھی کازمین پہنچی نہیں ہے، بیٹا رہا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عجیب بات ہوئی، اسی جرم میں اس حنبلی کا بیٹا گرفتار ہو گیا۔ تولا تبرہ ایسے بھی ساتھ ساتھ، ورنہ اتنا ہی کافی تھا کہ اس کا بیٹا رہا ہو جاتا۔ اس کا رہا ہوا اسی جرم میں، حنبلی مسلمان کا بیٹا گرفتار ہو گیا۔ تو اسیر بغداد آپ کا توسل، اور صرف اب آپ کی خدمت میں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خواتین کی طرف آواز نہیں آ رہی۔ ہمارا کام تو آواز آپ تک پہنچانا ہے، باقی ذمہ داری خادمین کی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ بڑا آسان ہے مائک کے ساتھ مجلس پڑھنا، سلام ہو ابراہیم پر، جو بغیر مائک کے حج کا اعلان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی خدمت میں ساتویں امام کے توسل میں ایک مسئلہ مریضوں کی شفا یابی کے اعتبار سے مخصوص نماز، مخصوص سجدے کی دعا اور مخصوص نذر ہے 1400 مرتبہ درود کی، 1400 مرتبہ درود کی نظر مانی جائے ساتویں امام کی بارگاہ سے۔ تیسرا طریقہ اور ہے، اس طریقے میں 7 موسوی سادات کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، جو حیثیت ہو 1 درہم 1 روپیہ، 7 سے لے کر 70 ہو کہ 700 ہو کہ 7000 ہو، فگر یہ رہے گی۔ اس میں ایک روزہ رات میں توسل اور موسوی سادات کو بہت غور کیجیے گا، موسوی سادات تمام سادات میں سب سے مظلوم ترین سادات، سب سے مظلوم ترین اور جن کی دعائیں سب سے زیادہ مستجاب ہیں وہ موسوی سادات ہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون موسوی سادات میں آپ کے سامنے مرجعیت کے منصب پر فائز ہوا۔ موسوی، اس اعتبار سے ساتویں امام کا توسل کے طریقے مختلف ہیں، اور اب امام کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے صرف آپ کے ایک لقب پر اور توجہ۔ خدا مجھے آپ کو نصیب کرے ساتویں امام کی زیارت، روزے پر جائیے، سلام پیش کیجیے، نہ جا سکے تو کل یہیں سے سلام پیش کیجیے گا۔ ساتویں امام کی زیارت میں جو لفظ استعمال ہوا، کانا یحیی اللیل، کون ہے موسی کاظم؟ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا۔ کانا یحیی اللیل من السحر الی السحر، ابتدائے شب سے انتہائی شب تک۔ ساتویں امام کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس زیارت نامے میں ایک جملہ اور استعمال ہوا، اور وہ جملہ تو اتنا مشہور ہے کہ آپ سب کے سب ساتویں امام کو کاظم کہتے ہیں۔ کاظم کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے بڑا انتظام کیا، وہاں موسیٰ جلال کے ساتھ، یہاں موسیٰ کظم الغیث کے ساتھ، وہاں ہارون نبوت کے ساتھ، یہاں ہارون لعنت کے ساتھ۔
اور جب کبھی میں لفظ ہارون پہ بات کرتا ہوں تو کہ مہدی عباسی، ہادی عباسی، پھر ہارون، چوتھا خلیفہ امام کے زمانے کا، تو مجھے علامہ جوادی اعلی اللہ مقامہ، ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ، یہ 4 مصرے یاد آتے ہیں۔ اگر آپ کی ہو اجازت تو بیان کروں، ایصال ثواب مرحوم کے لیے، اس لیے کہ وہ اسے ممبر سے خدا نے 10 محرم کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ جوادی کیا عظیم شخصیت۔ لفظ ہارون یہاں پر بھی ہے، لفظ ہارون وہاں پر بھی ہے، تو استعمال کیا 4 مصروں میں کلیم آل ابا۔ علامہ جوادی مرحوم نے فرماتے ہیں کہ دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے۔ بھائی مامون تو پتا ہے نا، امین کا بھائی ہے، ہارون کا بیٹا ہے، اور آپ کی لعنت کا مستحق ہے۔ ایسے ہی ہے نا، دنیا کا امن لوٹ کے مامون بن گئے، اور دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے۔ دولت سمیٹی اتنی قارون بن گئے۔ ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے، ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے۔ ایک ہارون ادھر ہے، ایک ہارون ادھر، وہ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور عمر میں آپ سے بڑے ہیں، مرتبے میں آپ سے کم ہیں۔ ہارون پہ لاکھوں سلام، اس ہارون پہ لاکھوں سلام، اس ہارون پہ لاکھوں نہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ درود و سلام تو گن کے پڑھا جاتا ہے، لعنت گنی نہیں جاتی۔ اس ہارون پر تو بے شمار۔ آگے لگایا رشید، امام قاتل ہارون رشید۔ کبھی لفظ راشد کا مسئلہ، کبھی رشید کا مسئلہ، جو چاہو لگا لو، رشد و ہدایت تو کل بھی آل محمد کے ساتھ، آج بھی آل محمد کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہب بن عمر مولا کا چاہنے والا، کوفے کا رہنے والا، اتنا پڑھا لکھا عالم اپنے زمانے کا، 2 روایتوں کے اعتبار سے، ایک روایت کہ اس کی اپنی جان تو خطرہ تھا، ایک روایت کہ اس سے قتل موسی کاظم کا فتویٰ مانگا گیا، ایک اور روایت کہ اس سے قاضی القضات بغداد کے منصب پر بٹھانے کے لیے کہا گیا ہارون کی طرف سے۔ اس نے قید خانے میں اپنے امام سے رابطہ کیا۔ بہت غور کیجیے گا، آج کی مجلس میں ہم اور آپ پہچانیں کہ اگر اس زمانے کا وہاب قید خانے میں اپنے امام سے رابطہ کر سکتا ہے تو آج کے زمانے کا وہاب بھی اپنے امام سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس زمانے کا وہاب۔ آپ نام سے شاید واقف نہیں ہیں، آپ لقب سے پہچانتے ہیں، بہلول، امام سے رابطہ کیا، اور امام کی طرف سے اتنا مختصر جواب ملا، اتنا مختصر کہ حروف تہجی جیسے قرآن کے حروف مقطعات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب ہے قاف، کیا مطلب ہے نون، تو جنہیں یہ سمجھنا ہو تو آئیں سمجھیں جیم کا مطلب کیا ہے۔ کوئی جیم کو جیم سمجھے، کوئی جیم سے پیغام جنون سمجھے۔ قبلہ بہت آسان ہے، امامے کے ساتھ جو قبلہ کی محبت کے ساتھ مجھے ملا، اس امامے کے ساتھ، ابا کے ساتھ امام کی بات کو بیان کرنا آسان ہے، جنون کے ساتھ بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ملنگ کہنا چاہتے ہیں ان سے کہتا ہوں آؤ میں دکھاتا ہوں ملنگ ایسے ہوتے ہیں۔
ملنگ بننا چاہتے ہو تو آؤ. تاریخ کا ملنگ کون ہے؟ بہلول دانا. یہ بہلول کون؟ وہب بن عمرو ہے. امام سے رابطہ کیا. امام نے قید خانے سے کہتے ہیں کسی طریقے سے پیغام ان تک پہنچا، صرف جیم ملا انہیں. جیم سے کوئی کیا سمجھے، جلا وطنی سمجھے، کوئی جبر سمجھے، یہ سمجھے جنون. اور کمال ہے جب تک ہوش و حواس میں تھے ہارون کو روکنا ممکن نہ تھا. جنون تو ایسا تھا اللہ اکبر کہ صبح جب ہارون نے کہا بلاؤ اسے، وہب بن عمرو کو ہم بنائیں گے چیف جسٹس آف بغداد گورنمنٹ کے منصب پر رکھیں گے اسے. لوگ گئے بلانے کے لیے، دیکھا لکڑی کا گھوڑا میدان میں دوڑا رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا، ہائے بیچارہ اتنا بڑا عالم دیوانہ ہو گیا. تم کیا سمجھو دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ اسے آل محمد دانا کہیں، زمانہ دیوانہ کہے تو کچھ بگڑتا نہیں ہے. اور اس دیوانے کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں، یہ امام کا شاگرد ہے، امام کے صحابہ میں شامل ہے، چھٹے امام کے صحابی میں شامل، پھر ساتویں امام کے صحابہ میں شامل. کہتے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی تو بڑا مشکل مسئلہ. امام اعظم ابو حنیفہ قابل عزت و احترام اہل سنت کے نزدیک، اس میں کوئی شک نہیں. اپنے درس میں کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، بہت غور کیجیے گا، درس میں باتیں بیان کر رہے تھے کہ مجھے ابو عبداللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم میں آگ میں جلے گا، تو آگ سے بنا آگ میں کیسے جلے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ابو عبداللہ کہتے ہیں اپنے درس میں، کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے شیطان کی بات کرتے، خدا کی بات کرتے. خدا اگر ہے تو اس میں نظر آنا چاہیے نا بھائی، جو ہو اس سے نظر آنا چاہیے. لگا دو کیمرے، نظر آئے گا. بہت غور کیجیے گا، سب چیزیں انسان کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، کچھ تو کیمرے کی آنکھ بھی دیکھتی ہے. اب تو سمجھیے اگر آپ حساسیت میں جو نہ دیکھ سکیں اسے کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے، تو جس خدا کو آپ نہ دیکھ سکیں اسے آل محمد کی آنکھ دیکھتی ہے. آپ نہ دیکھ سکیں، کیمرے کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے. اور وہی ہوا کہ یہ درس میں بات بیان کر رہے تھے، باہر وہ دیوانہ پن تھا. اگر جا کے سمجھاتے امامہ پہن کر تو جھگڑا ہو جاتا. انہوں نے باہر نکلنے کا انتظار کیا. وہ امام اعظم اپنے شاگردوں کے ساتھ باہر آئے تھے. انہوں نے بالکل دیوانگی میں مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور مار دیا. مٹی کا ڈیلا لگا تو چلا اٹھے، پکڑ لیا گیا. شاگردوں نے وہب بن عمرو کو پکڑ لیا اور لائے ہارون کے پاس. کہتے ہیں یہ ہارون کے عزیز بھی ہوتے تھے. تو ہارون کا عزیز ہونا اور ہے، آل محمد کا قریب ہونا اور ہے. ورنہ تاریخ میں گزرا ہے صلب کسی اور کا ہے، بیٹا کسی اور کا. تو وہب بن عمرو جب لایا گیا تو شکایت کی گئی کہ انہوں نے پتھر مارا ہمارے استاد کو، مٹی کا ڈیرا اٹھا کے مار دیا. یہ دیوانے ہیں، پر کیا کیس بنے گا؟ لیکن سمجھتے تھے کہ دیوانہ پن مصنوعی ہے. دربار خلافت میں جب بلایا گیا ان کو کہ بھئی کیوں آپ نے ایسا کیا، کہنے لگے کہ میں نے کب کیا ایسا، کہ سب کے سامنے مارا ہے آپ نے.
کہا اچھا اگر میں نے مارا ہے تو کس سے مارا ہے؟ مٹی کا ڈیلا اٹھا کے مارا، مذاق بات کر رہے ہو؟ کہا قبلہ آپ کس سے بنے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، خالی واقعہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسائل کا جواب مل جاتا ہے اس سے۔ وقت ہوتا تو میں ہشام کے جو کلمات امام سے لیے ہشام نے عقل کے حوالے سے وہ بیان کرتے، ایک طویل گفتگو ہے۔ فی الحال تو ایک دیوانے کی بات آپ کی خدمت میں اپنے بچوں کے لیے بیان کروں۔ مٹی کا ڈیلا اٹھا کے مار دی، تو آپ کس سے بنے؟ مٹی سے بنے۔ مارا کیا ہے؟ مٹی ماری ہے نا۔ ابھی تو آپ اپنے درس میں کہہ رہے تھے کہ ابو عبداللہ ایک بات کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، شیطان آگ سے بنا ہے، آگ میں کیسے جلے گا؟ تو جیسے آپ کو مٹی سے چوٹ لگ سکتی ہے، ایسے شیطان آگ میں جل سکتا ہے۔ یعنی شاید یہ مسئلہ ابو حنیفہ امام اعظم کے لیے اتنا آسان نہ رہتا، ایک دیوانے نے مسئلہ آسان کر دیا۔ غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ کو مذاق سوج رہا ہے، یہ ہمارے درد ہو رہا ہے بہت شدت کے ساتھ۔ بہلول مسکرائے، کہتے ہیں درد ہو رہا ہے، دکھا دیجیے درد کہاں پر؟ آپ مقام دکھا رہے ہیں، درد دکھائیے۔ کہنے لگے عجیب مذاق کر رہے ہیں۔ مذاق نہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں دس سے بیٹھے ہوئے کہ ابو عبداللہ کہتے خدا ہے تو دکھائی دینا چاہیے نا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ جو ہوتا ہے لازم نہیں کہ دکھائی بھی دے، تو ایک ڈیلے نے خدا بھی سمجھا دیا، شیطان بھی سمجھا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ تو میں کہاں سے بات کو لے کے چلا، لفظ کاظم پر بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ کاظم موسوی سادات ہونا اور بات ہے، کاظمی ہونا اور بات ہے۔ خدا کرے ہم سب کاظمی ہو جائیں۔ جعفری تو ہیں، کاظمی ہو جائیں۔ کاظمی کیسے ہو جائیں گے؟ کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے۔ غصہ بڑا آتا ہے، غصے کا علاج کیا ہے؟ بہت سارے تعویذ، بہت سارے حرز، بہت ساری دعائیں ہو سکتی ہیں۔ غصے کا علاج کیا ہے؟ ساتویں امام خالی کاظم کیوں ہے؟ ہمارا ہر امام کاظم ہے، اور امام کا ہر سپاہی کاظم ہونا چاہیے، ہر مولائی کاظم ہونا چاہیے۔ غصہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک غصہ رحمانی ہے، ایک غصہ شیطانی ہے۔ رحمانی غصہ نہ ہو تو لعنت ممکن نہیں ہے، اگر رحمانی غصہ نہ ہو تو ماتم ممکن نہیں ہے۔ رحمانی غصہ نہ ہو تو ناصران امام کا تیار ہونا ممکن نہیں ہے۔ غصہ رحمانی تو حق ہے، اور ہر حق علی کے ساتھ ہے۔ غصہ شیطانی کیا ہے؟ اپنے نفس کے مسئلے پر غصہ کرنا۔ دین پر آنچ آئے غصہ رحمانی ہے، نفس کا مسئلہ تو غصہ شیطانی ہے۔ اور اب طریقہ علاج بتایا معصومین نے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حسن اتفاق کے سامنے مولا کائنات ہے، گویا اول محمد سے ثانی محمد تک کا سفر ہے، اور جہاں تک مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، غصے کا علاج معصوم نے معصوم کے ذریعے سے ہمیں معصوم سے محبت میں سمجھا دیا۔ فرماتے ہیں
یا علی اول تو غصہ نہ کیجیے. اصلاً یا علی مراد نہیں ہے، مخاطب ضرور علی ہیں، مراد سب علی والے ہیں. مراد سب علی والے. اول تو یا علی غصہ نہ کیجیے، اور اگر غصہ آ جائے اور آپ کھڑے ہوئے ہوں تو بیٹھ جائیے. ہم الٹا کرتے، بیٹھے ہوئے ہوں تو کھڑے ہو جاتے. ابھی آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تو مینا کے حاجی بھی یاد آتے ہیں. بس ذرا احرام میں ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آپ کو. آپ فرماتے ہیں یا علی اگر غصہ آپ کو آئے تو آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جائیے. غصہ کسی عزیز کے بارے میں ہو تو اس سے ملاقات کر لیجیے، اور ملاقات جب بدن سے بدن ملے گا، محرم سے محرم ملاقات کا عنوان ہو سکتا ہے. گلے مل لیجیے، کرونا نہیں ہوگا. اس لیے کرونا ان کو ہو سکتا ہے کہ جو احتیاط کر رہے ہو. عجیب سخت جملہ ہے، گھبرائیے نہیں. احتیاط لازم ہے، مراجع عظام کے فتاوی پہ عمل لازم ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ کرونا فاصلے قائم کر دے. بلا فاصلے کے ماننے والے ہیں. تو چلیے آن لائن گلے مل لی، صلوات پڑھے محمد والے. فزیکل نہ صحیح تو آن لائن مل لیجیے گلے. آپ فرماتے ہیں یا علی اگر غصہ عزیز پر آ رہا ہے تو اس سے ملاقات کر لیجیے. جتنے فاصلے رہیں گے اتنا شیطان فاصلے بڑھائے گا. اور اگر ہو سکے زیادہ غصہ ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ دیجیے. حیران ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ برقی رو آ جائے لائنوں میں تو ارتھ وائر زمین میں منتقل کر دیتا. اب پتہ چلا کہ تراب اتنی اہم کیوں ہے کہ جو آپ کے مزاج میں غصہ زیادہ بجلی پیدا ہو گئی ہے نا. تو کیا کیجئے کہ اپنا ہاتھ مٹی پہ رکھ دیجئے کہ جتنا ایکسٹرا ارتھ بنا ہے سب منتقل زمین میں ہو جائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے، آگ پانی سے بجھ جاتی ہے. یاد جب غصہ آئے تو وضو کر لیجیے. آپ کو اندازہ ہے کہ غصے کی ابتدا کیا ہوتی ہے، وضو کی ابتدا کیا ہے. لڑائی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ 3 دفعہ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کی گرمی نکلی، پھر زبان استعمال ہوتی، 3 دفعہ کلی کی تو جو الفاظ غصے والے آنے سب ختم ہو گئے، منہ ٹھنڈا ہو گیا. غصے میں ناک کے نتنے پھول جاتے. جب آپ نے استنشاق لیا، ناک میں پانی لیا تو ناک کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. سارا مسئلہ ہی ناک کا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ غصے میں اچھا ابھی دیکھتا ہوں وضو میں کیا ہے، اوپر سے لے کر اور نیچے تھوڑی تک ایسے گھمانا. آپ فرماتے کہ وضو کر لیجیے. پھر اس کے بعد انسان غصہ بڑھتا ہے تو اپنی آستین پر رکھتا ہے. اچھا ابھی تو میں دیکھتا ہوں. تو کہا کونی کے اوپر سے لے کر اور یہاں تک ہاتھ دھوئیں، دایاں پھر بایاں، یہ وضو ہو رہا ہے. دونوں ہاتھوں کا ٹیمپریچر ڈاؤن کر دیا. اس کے بعد غصہ جب زیادہ بڑھے تو انسان کی دماغ کے رگ پر پہنچتا ہے، مسا کرو سر کا. اور آخری منزل غصے کی ہوتی ہے کہ انسان ٹھوکروں سے مارنے پر آ جائے تو پاؤں کا مسا کروا کے بالکل ٹھنڈا. صلوات پڑھے محمد وضو، غصے کا علاج وضو.
اور کاظم بننا ہے تو کاظم الغیظ بڑا مشکل تھا. بعض نے یہاں روایت بیان کی کہ ایک شخص تھا ناصبی، وہ تھا اسی خاندان سے کہ جہاں پر سب و شتم کیا جاتا تھا. تو امام اسی کاظم کو بڑا برا بھلا کہتا تھا. لوگوں نے بڑا غصہ کیا، مولا اسے ٹھیک کر دیں. کہ تم ٹھیک کرو گے بات اور ہوگی، ہم ٹھیک کر لیں گے. بتاؤ کہاں پر ہے؟ کہ اپنے باغ کے اندر ہے. امام بیٹھے سواری پر اور پہنچ گئے باغ کے اندر، اور سواری سے اترے بغیر باغ میں داخل ہو گئے. اس کو تو موقع چاہیے تھا. اس میں اتنا زیادہ چلا کے بات کرنا شروع کی. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ سب پر بات کر دیا. امام کریم پہنچے، فرمایا میرے باغ میں آنے سے نقصان ہو گیا. تمہیں کتنی امید تھی اس باغ سے؟ کہتا ہے 200 درہم. فرمائیے 300 درہم مجھ سے لو، باغ بھی تمہارا سلامت ہے. اس نے امام کا طرز عمل دیکھا، میں ان کو سب کرتا ہوں، یہ مجھے رزق عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. کظم الغیظ، غصے پر کنٹرول کرنے والا. آج کی مجلس میں اس کی شرکت یقینی کامیاب ہے. یہاں سے اٹھے تو غصہ چھوڑ دیں، یہاں سے اٹھے تو غصہ چھوڑ دیں. غصہ کس پہ کرتے ہو؟ بچوں پر اپنے غصہ کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں پر، کمزوروں پر غصہ کر کے دکھاؤ، طاقتوروں پر. اللہ، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہو. ساتویں امام کو دیکھو، بد دعا نہیں کی. شدید ترین قید ہے. مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی. زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. مولا کا قید خانہ زمین پر نہیں تھا، بیسمنٹ میں تھا. اور اتنی زیادہ گہرائی میں بنایا گیا تھا. امام کی زیارت پہ جو استعمال ہوا، المعذب فی قعر السجود، جسے اذیت پہنچائی جاتی تھی انتہائی گہرے زمینی قید خانے کے. علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ قید خانہ اتنا نیچے زمین کے اندر تھا کہ اوپر زمین کے روشنی سورج کی نہیں پہنچتی تھی. 14 سال تک امام نے سورج کو نہیں دیکھا. رونے والوں، آپ تازی ہوا تلاش کرتے ہو، روشنی چاہتے ہو نا. ہاں، سید کا ماتم کرنے آئے ہو. المعذب فی قعر السجود، اتنی سخت ترین قید تھی. اور 24 گھنٹے میں 2 روٹی ملتی تھی جو کی، اور وہ بھی ایسی روٹی جس میں کنکر اور پتھر ملے ہوئے ہوتے. حجرکم اللہ. رونے والوں، رجب کا مہینہ ہے، سید کا ماتم کرنے آئے ہو، آپ سے وہ روٹی کھائی جا سکتی ہے اس کے آٹے کو چھانا نہ گیا. ہاں میرا مولا، 24 گھنٹے رونے والے. اتنا تنگ و تاریخ قید خانہ. ایک تو روشنی نہیں آتی تھی، ہوا نہیں آتی تھی، روٹی پتھر والی ملتی تھی. اور اس کے بعد ظلم یہ تھا کہ قید خانہ اتنا تنگ تھا. رونے والوں، اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کوڑے کھا لو تو
کوڑے کھانا آسان ہے، اور اگر کہا جائے کہ گردن جھکا کے کھڑے رہو، 14 سال میرے مولا اتنا تنگ قید خانہ ہے کہ مکمل قد سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اجرکم اللہ، اور آپ کو کوئی غم نہ، پرسہ و ماتم کے لیے آئے ہو، بس یہ سوچ کے رونا آج غصہ لینے والوں میں فاطمہ زہرا بھی تو آئی، اور جب قید خانے کا تذکرہ آیا تو جناب سکینہ بھی تو آئی۔ اجرکم اللہ، اور اطراف سے دیواریں اتنی مختصر جگہ میں تھی کہ اگر کوئی لیٹنا چاہے تو پاؤں پھیلانے کا امکان نہیں۔ ہائے میرا مولا، سخت ترین قید، سندی بن شاہد ملعون، سخت ترین قید۔ کہتے ہیں کسی طریقے سے مولا کے چاہنے والے نے مولا کی زیارت کا کوئی راستہ نکالا، کہا مجھے مولا سے ملاقات کرنا، جتنے پیسے کہو گے تمہیں دے دوں۔ سپاہیوں نے کہا چابی ہمارے پاس نہیں ہوتی، چابی یا ہارون کے پاس ہے یا بن شاہد کے پاس ہے، ہم ایسا کر سکتے کہ تجھے روشن دان سے دکھا دیں، ملوا نہیں سکتے۔ روشن دان کیوں ہے کہ ہم یہاں سے نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی باہر نہ نکل جائے یہاں سے۔ جب اس کو بلایا گیا، روشن دان سے اس نے جھانک کر دیکھا چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک چراغ جل رہا ہے اور زمین پر سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ تڑپ کر پوچھا تم نے مجھے دھوکہ دیا، یا تو امام نہیں ہے؟ اللہ اکبر، تم نے مجھے دھوکہ دیا، یہاں تو امام موجود ہے۔ سپاہی نے کہا اسی کمرے میں تیرا امام ہے۔ سپاہی نے جب کہا تو کہنے لگا یہ سفید چادر پڑی ہوئی، یہی تیرا امام ہے۔ رونے والوں 14 سال گزر گئے، بچوں سے دور ہے۔ آئے میرا مولا، اللہ ساری کوششیں کر لی، اور قید خانہ کیا ہوتا ہے تو اندازہ، سب سے بدترین قید خانہ 7ویں امام کا ہے۔ کسی امام کو ایسے قید خانے میں رکھا نہیں گیا کہ جس قید خانے میں امام کو رکھا گیا عجیب دل تھا، مولا قید خانے میں روتے تو ہوں گے، مولا امام سجاد کو یاد کر کے روتے ہوں، شاید اپنے جد سے فرماتے ہوں کہ اے میرے جد، میں اکیلا قید خانے میں، میرے ساتھ بیویاں تو نہیں، میرے ساتھ بیٹیاں تو نہیں، آئے سید سجاد بیویوں کے ساتھ چھوٹی بہن کے ساتھ۔ تو 4 سال کی بچی قید خانے سے بہت گھبراتی تھی، حتیٰ کہ یزید کے دور کا قید خانہ ہے، آسمان کھلا ہوا، آسمان دیکھتا تھا، اس قید خانے سے آسمان دیکھتا تھا، تو بچی شام کے وقت میں پوچھتی تھی نا پھوپھی اماں کہ پرندوں کے غول کہاں سے آتے اور کہاں جاتے؟ بی بی فرماتی تھی بیٹی شام ہو گئی نا، یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹتے، تو گھبرا کے کہتی تھی پھوپھی اماں وہ دن بھی کبھی آئے گا جب ہم بھی پلٹ کے وطن جائیں گے۔ آئے وہ قید خانہ شام، اجرکم اللہ، رونے والوں، یا 7واں امام اس عالم میں قید درا، سخت ترین قید میرے مولا کی، سخت ترین قید میرے مولا کی، اور اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے تھے کہ جسم کا
احساس نہیں ہوتا تھا، لگتا تھا چادر پڑی ہوئی۔ اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ میرے مولا کو زہر کیوں دے دیا؟ رونے والوں رونے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہارون جس بھی قید خانے کے نگران کے سپرد امام کو کٹتا تھا، وہ قید خانے کا نگران امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ امام کی ایسی عبادت تھی، رات بھر عبادت ہے، دن بھر عبادت۔ ہارون کہنے پہ مجبور ہو گیا، رہبان بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کے رہبان ہیں۔ اللہ اکبر، میرا مولا کوئی ایسا قید خانہ نہیں ہے رونے والا۔ اس کے بعد جب ہارون کچھ نہیں کر سکا کہ سارے قید خانے آزما لیے، تو مجبور ہو گیا اپنے آباء و اجداد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، ظالموں کی بات کر رہا ہوں، کہ آخر زہر دے کے خاموش کر کے کتنا دن اور زندہ رہے، کتنا دن اور رہے، ارے ویسے ہی تم نے مار دیا۔ رونے والوں، جسے بیٹی سے دور رکھا جائے وہ زندہ کہاں رہے، جسے رسول کے روزے سے دور کر دیا جائے وہ کیسے زندہ رہے۔ اس کے باوجود اتنا شدید زہر امام کو دیا گیا۔ رونے والوں، قیامت کا منظر تھا، اتنا شدید زہر تھا، برداشت کر سکو گے؟ پڑھوں جملہ، اتنا شدید زہر تھا کہ جتنا شدید زہر کسی اور معصوم کو نہیں دیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پورے جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ میرا مولا، اور جب رنگت تبدیل ہو گئی، ظالموں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے امام احمد بن حنبل کو بلوایا تھا۔ اب بلانے کے بعد دکھایا کہ دیکھو تم گواہی دو کہ موسی کاظم خود انتقال کر گئے، ہم نے نہیں مارا ان کو۔ امام کے جسم مقدس پہ چادر پڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے جب چادر کو ہٹایا اور موسی کاظم کے جسم کو دیکھا، رشک کھا کے گر پڑے۔ ہوش میں آئے تو فریاد کرنے لگے، میں کیسے گواہی دوں؟ ارے جسم کا رنگ بدلا رہا، زہر دیا گیا۔ رونے والوں، خدا آپ کو نصیب کرے کاظمین کی زیارت۔ اپنی آنکھوں سے مولا نے کئی مرتبہ کاظمین دکھا۔ جب مولا کا تابوت اٹھایا جاتا ہے نا، تو زرد رنگ بنا جاتا ہے تابوت پر، اتنا زرد تھا میرے مولا کا جسم۔ حکومت کے ظلم و جور کیا کرے؟ احمد بن حنبل کی گواہی برعکس ہو گئی۔ کیا کریں؟ کہ کسی طریقے سے رنگ تبدیل کیا جائے، جسم مقدس کا رنگ تبدیل کیا جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اتنے تازیانے معلوم۔ اور رونے والے، بڑا مشکل ہے پڑھنا، بڑا مشکل ہے پڑھنا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے، رنگ سرخ ہو جاتا ہے جلد، تو رنگ ختم کرنے کے لیے ایک جملہ بعض علماء کہتے ہیں، اس طرح سے امام کو کپڑے میں لپیٹ کے کھینچا گیا کہ رنگ بدل جائے۔ بعض کہتے ہیں تازیانے مارے گئے۔ رونے والوں، جملہ سنو گے۔ اسی بار کا سے اشارہ کیا تھا، لفظ رزازہ، امام کی زیارت نامے کا جملہ، ساق المرزوز، ساق کہتے ہیں پنڈی کو، مرزوز کہتے ہیں رزازہ سے نکلا وہ لفظ 3 مقامات میں استعمال ہوا۔ بڑا سخت جملہ ہے۔ پہلا مقام استعمال ہوا جناب سیدہ کے لیے، اس کا ترجمہ ہے اسے پیروں سے کچلا جائے۔ اللہ اکبر، رزازہ استعمال ہوا مت مقتل کے اندر۔ سیدہ دروازے کے نیچے اوپر سے مجمع کو چلتا ہوا گزر گیا۔ دوسرا مقام ہے کربلا میں، بڑا مشکل ہے۔ ملعون شمر ذی الجوشن یزید کے سامنے کہتا ہے مجھے 2 انعام چاہیے۔ کہ تم نے 2 کام کون سے کیے؟ ایک ہی تو کام کیا، سر حسین کاٹا ہے، بس 2 انعام کیوں مانگتا ہے؟ کہ مجھے 2 انعام چاہیے، میں نے 2 کام کیے۔ کیا 2 کام کون سے کیے؟ کہ پہلے میں نے
حسین کو پیروں سے کچلا، پھر اس کے بعد خنجر چلایا، رزستہ پہلے رونے والوں یا سیدہ کے لیے استعمال ہوا یا مولا حسین کے لیے استعمال ہوا۔ تیسری ذات امام موسی کاظم کی ہے، پنڈیوں کی ہڈیاں توڑ دی گئی، اسی لیے جالر کا جملہ ہے ساقل مرغوب سلام ہو اس پر کے جس کے بدن کو اتنا پیٹا گیا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں قاتل چاہتے ہیں کہ ان پر نام نہ آنے پائے، جو ہو سکتا ہے ہو جائے، ان کا نام نہ آنے پائے۔ اس کے بعد ملعونین نے عجیب کام کیا، امام کے جسم کو اٹھایا، مزدوروں کو بلایا گیا، مزدور آئے ہیں، وہ سیڑھی پر باندھ کر نکالنا ممکن نہیں تھا، نکالنا ممکن نہیں تھا، اسٹریچر کا کوئی امکان نہیں تھا، کوئی میت کے ڈولے کا امکان نہیں تھا، سیڑھی پر باندھ کے امام کے جسم کو اوپر بھیجا گیا، قید خانے سے نکالا گیا، لا کے بغداد کے پل پہ ڈال دیا گیا۔ آئے سید کا جنازہ، اجرکم اللہ، رونے والوں عجیب قیامت کا منظر تھا۔ رات کا وقت ہے، بغداد کا پل ہے، اور بغداد کا ایسا پل ہے کہ جو جہاں سے دونوں طرح کے قافلے آتے اور جاتے ہیں، بغداد سے باہر جانے والے بھی یہیں سے جاتے ہیں، بغداد میں آنے والے بھی یہاں سے آتے ہیں۔ یہ ڈالا کیوں گیا تھا کہ کسی طریقے سے قاتل کا عنوان ختم ہو جائے، ارے جس سے پہچاننے قابل نہ رہے، کہ کوئی زہر کا نام لے سکے۔ اللہ اکبر، رونے والوں ڈالا اس لیے گیا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ گزریں گے تو پامال کر دیں گے۔ رونے والوں خدا نے یہ مصیبت خالی آقا حسین کے لیے رکھی تھی۔ آئے زہرا کا لال گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا گیا تھا۔ واہ مصیبت بغداد کے پل پہ سید کا جنازہ، آئے دونوں طرف کی سواریاں بغداد کے پل پر پہنچی ہیں، سواری چلتے چلتے رک گئی، اونٹ آگے نہیں بڑھتے، گھوڑے آگے نہیں بڑھتے، سواروں نے اپنی سواریوں کو مارنا شروع کیا، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ رات کا اندھیرا ہے، سب کو اترنا پڑا، مجمع جمع ہو گیا۔ وہ چھپانا چاہتا تھا، وہ چھپانا چاہتا تھا کہ قاتل کا نام نہ آنے پائے، خدا نے دکھا دیا، مجمع جمع ہو گیا۔ اب جو قریب آگے دیکھا کہ سواریاں آگے کیوں نہیں چلتی، اتنے تازیانے کھانے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، دیکھا کوئی میت پڑی ہوئی ہے۔ واہ غربتا، رونے والوں اب جو ہاتھ لگایا تو ہتھکڑیاں بیڑیاں، اب سمجھ میں آیا کہ ساتویں امام کا نام لے کر بدن کے درد کی شفا مانگا کرو کہ میرے مولا کے بدن کو اتنا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں بغداد میں ایک لوہار حداد رہتا تھا، کہتے ہیں رات کے آخری پہر میں دروازے پر دستک ہوئی، کہتے ہیں دروازے پر گیا، دیکھا کوئی معظمہ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، آ کر کہتی ہیں لوہار تجھے کام کرنا ہے، رات کی اس پہر میں کیا کام کرنا ہے؟ کہا میرے بیٹے کی ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹنے کے لیے آ جاؤ۔ واہ مصیبت، رونے والوں ارے جس کی ہتھکڑیاں بیڑیاں میں شہادت کے بعد کاٹی گئی، آئے مجمع جمع ہو گیا، یا امام رضا آئیے کہ بابا کا جنازہ۔ واہ مصیبت، رونے والوں سخترین جملہ ہے، ہائے بیوی معصومہ کو کس طرح باپ کا جنازہ دیکھیے گا۔ رونے والوں کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ روتی ہیں۔ جس مرنے والے کی بیٹی موجود ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی رو رہی ہے۔ میں کہوں گا اے بیوی معصومہ، آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا تو لیا گیا، ہائے سکینہ، ہائے فاطمہ سغرا، دونوں ہاتھوں سے
سر کو پیٹتے ہوئے استقبال کرو سید کا جنازہ، مظلوم کا جنازہ،